بھی جو بھی زندگی میں کام کیا ہے میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ہاروں گا، کیونکہ یہ جب آپ ہارنے کا سوچتے ہیں نا تو آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ جو ہیومن مائنڈ ہے نا، جو ہمارا ذہن ہے، وہ ایک وقت پہ ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے کہ یا میں جیتوں گا اور یا میں ہار نہ جاؤں۔ وہ ایک مائنڈ پہ دونوں چیزیں نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ہار نہ جاؤں، تو وہ پھر ہمیشہ پلان بی رکھتے ہیں اپنا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں ناکامیاب ہو تو میں پلان بی پہ چلا جاؤں گا۔ میں کبھی زندگی میں ایسے نہیں سوچا۔ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پھر ہوتا ہے اینڈ تک، پل یعنی کشتیاں جلا کے، کہ اس کے بعد کبھی واپسی کی روٹ نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہے، اور جو سپورٹس سب سے بڑی جو سپورٹس آپ کو چیز سکھاتی ہے وہ سٹرگل کرنی سکھاتی ہے، یعنی وہ اونچ نیچ سکھاتی ہے۔ وہ آپ کو سب سے بڑی چیز کیا سکھاتی ہے کہ زندگی ایک سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی، زندگی اونچ نیچ کا نام ہے، یعنی آپ کو اچھے وقت آتے ہیں، برے وقت آتے ہیں۔ اور جو سپورٹس جو چیمپئن ہوتا ہے وہ بنتا ہی چیمپئن تب ہے جب وہ برے وقت کو سنبھال لے۔ اچھے وقت بڑا آسان ہوتا ہے سب بھی، بلکہ اچھے وقت پہ جب ہوتے ہو تو آپ کو سارا وقت ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ برا وقت بھی آ سکتا ہے، تو آپ ہر چیز کے اچھا وقت جو ہے یعنی جو اب آپ کی پیک ہے اس کو بہتر کرتے جائیں۔ لیکن تو اس ٹائم پہ جب پاکستان آگے جا رہا تھا تب ان کو کیوں خیال آیا چھوڑنے کا؟ اب میرا سوال یہ ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کیا، جوڈیشل کمیشن نہیں، کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، جو ہوئی نہیں ابھی تک۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ مداخلت تو سب نے مان لیا نا کہ مداخلت ہے۔ اب وہ مداخلت جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں ایران میں، جب اس نے نیشنلائز کی ایران کی جو سارا جو تیل کی انڈسٹری تھی، تو جو باہر کی قوتیں تھی جس میں امریکہ اور برطانیہ، انہوں نے فیصلہ کیا اس کو گرانے کا۔ تو اب تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا، پیپرز ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، میڈیا پہ پیسہ چلا، میڈیا میں اس کو پہلے برا بھلا کیا گیا پرائم منسٹر مصدق کو۔ پھر انہوں نے اپوزیشن سے مظاہرے کروائے، جس طرح یہ کام پہ ٹانگنے والی جو مارچز کروائیں، اور جس طرح یہ لانگ مارچ، انہوں نے اپوزیشن کو پیسہ دیا، انہوں نے کیا۔ یہ اب ریکارڈ کے اوپر آئی ہوئی ہیں چیزیں۔ اور پھر انہوں نے ان کو لوگ خریدے، جو پرائم منسٹر مصدق کی پارٹی کے لوگ تھے، ان کے اوپر پیسہ چلا۔ تو کیا یہ یہاں نہیں ہوا؟ تو کون فیصلہ کرے گا کہ سازش ہے نہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپن جوڈیشل کمیشن میں ہیئرنگ کروائیں، کلوز ڈورز میں ہم کوئی نہیں مانیں گے، اوپن ہیئرنگ کروائیں، اور اس کے اندر پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتہ چل جائے گا کہ صرف مداخلت تھی یا سازش پہ۔ فیکٹ ہے، یہ پاکستان کے ایمبیسڈر جو وہاں تھے انہوں نے کنفرم، یہ جو سائفر ہے، سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں ایمبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں، جس کو سائفر کہتے ہیں، فارن آفس کو۔ اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے، ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، اور ایک کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے، اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس۔ تو میرے پاس جب یہ آیا تو یہ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو اٹھاؤ، پرائم منسٹر میں تھا، تو کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ میں تو فارن آفس تو میرے نیچے ہے، ایمبیسڈر تو میرے نیچے ہے۔ دوسری چیز اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو حال ہی میں ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے، اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا، تو روس کا جو دورہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا، اور جب پہ ایمبیسڈر نے اس کی تردید کی اس نے کہا یہ سب سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا۔ اور پھر یہ 7 کو آتا ہے، 8 کو
نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں، اور اس کے بعد ہمارے وہ اتحادی اور ہمارے جو اپنے ممبرز پارلیمنٹ تھے ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے، ہمیں تو ہم نے تو اس حکومت کو چھوڑنا، ہم نے تو ایک دم ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے. اور ہمارے جو بیک بینچرز ہیں جس میں یہ لوگ پہلے امریکن ایمبیسی میں جا کے، ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے، یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوئے، تو انہوں نے ایک دم ساروں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی گورنمنٹ گرانے کا اور چھوڑنے کا. اب سوال یہ ہے کہ جب 2 سال پہلے جو 2 سال تھے جب ہماری اکانومی کا برا حال تھا، بینکرپٹ اکانومی ملی، آئی ایم ایف میں جانا پڑا، آئی ایم ایف نے ایسی کنڈیشنز لگائیں، لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت مشکل تھی. پھر کرونا آ گئی اگلے سال، تو 2 سال تو ہمارے بڑے مشکل تھے. تو اگر انہوں نے چھوڑنی تھی پارٹی کہ مورل سٹینڈرڈز کدھر ہیں، اور انہوں نے ہمارے مورل سٹینڈرڈز کدھر لے آئے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. جو بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کیا ہے، وہ یہ ملک کے دشمن ہیں. اس کے پیچھے باہر جو امریکن لابی جو ہے وہ بڑی قریب کام کرتی ہے ہندوستان کی لابی اور اسرائیل کی لابی سے. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے. جب میں گیا تو سب سے زیادہ خوشی تو ہندوستان میں بنی، اور اسرائیل کے اخباروں میں دیکھیں وہ کتنے خوش ہوئے کہ جی وہ عمران خان کو اور یہ چیری بلاسم کو اوپر لے آئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے بہتر کیا ٹیکٹکس ہوں گی کہ کوئی لڑائی کیے بغیر ہی انہوں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. آج جس تیزی سے ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، آج جس طرح ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے، مہنگائی، ہمیں انہوں نے سارا وقت کہا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے یہ مہنگائی مارچ اور جی ملک کے مہنگائی کی تباہ کر دیا ہے. انہوں نے 2 مہینے وہ مہنگائی کی ہے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی. انہوں نے جس طرح بے دردی سے قیمتیں بڑھائی ہیں اور جس طرح معیشت نیچے جا رہی ہے، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا نام لے کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن مہنگائی ان کا ایشو نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی دولتیں، ان کے لیڈر سارے پیسے اربوں ڈالر، بلکہ اس ملک سے بہت زیادہ پیسہ باہر پڑا ہے. تو ان کا ایشو صرف یہ تھا اپنے کرپشن کیسز سے بچنے کا، اور اپنی یہ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر کے، دھاندلی کر کے، الیکشن دے کے پھر مسلط کرنا. تو لہٰذا جو آپ نے بات کی نا کہ ہم آگے کیا کریں، یہ جو لوگ اوپر بیٹھ کے ہیں ہم کیا کریں، ہم وہ کریں جو کہ ہر زندہ قوم کرتی ہے. وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی مفادات کے لیے کھڑا ہوتی ہے. وہ قوم زندہ قوم نکلتی ہے باہر. وہ جس طرح لوگ نکلے تھے اس دن جس دن میں آفس سے نکلا، اس سے اگلے دن جس طرح پبلک نکلی، یہ زندہ قوم کی نشانی ہے.